السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، سورہ مریم ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 66 تا 71 ہے. اللہ رب العزت سے گزارش ہے، التجا ہے، درخواست ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حزب اللہ، سچی جماعتیں، ایمان والوں کے لیے جو خوشخبری سنائی وہ جنت کی سنائی تھی. جنت عرضی کے بعد جنت اخروی، دائمی جنت. اور اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں اور حزب اللہ کے لیے جو جنت کا ماحول رکھا ہے وہ ماحول ارشاد فرمایا تھا: لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. ماحول ایسا ہوگا جہاں ہر طرف سلامتی والی گفتگو ہوگی، سلامتی والا ماحول ہوگا، کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی. اور جو وہ چاہیں گے اللہ رب العزت ان کو عطا کریں گے. پھر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ دیکھیے، زمین، آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اس کے جو حقیقی مالک ہے، رب ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے. رب السماوات والارض وما بینہما. جب اس تمام تر کائنات کے خالق، مالک، خود مختار، قادر مطلق وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، تو پھر فاعبدہ، اسی کی عبادت کرو. اور عبادت جب اس کی کرو تو اس میں واستبر لعبادتہ، پھر اس پہ ثابت قدمی اور استقامت ضروری ہے. دیکھیے، کبھی بھی بغیر ثابت قدمی کے وابستگی نہیں ہوتی. ہم جس نظریے اور ایمان پر قائم ہیں اس پر ثابت قدمی، انتہائی گرفت کے ساتھ اس پر ہم نے پختہ رہتے ہوئے دوسروں کو ثابت کرنا ہے کہ ہماری وابستگی بڑی گہری ہے. اور یاد رکھیے، یہ ثابت قدمی کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب آزمائش آتی ہے. آزمائش کے بغیر تو نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے امن و امان کی حالت میں، لیکن جب دشمن کا تعین ہو جائے اور دشمن مختلف طریقوں سے وار کرے، وہ ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرے، اور پھر ہم اپنا اس ایمان اور نظریے پہ ثابت قدم ہو کر مستقل مزاجی کے ساتھ نہ صرف ہم چند رویے جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے
ان پہ قائم رہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق دشمن کو زیر کرنا ہے، ان کو شکست دینی ہے، قربانی دینی ہے، جان مال کی قربانی دینی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سی جو عبادت ہے اس میں کس قدر ہم ثابت قدم ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں جنت کا ماحول، پھر جنتیوں کے لیے رزق کی فراوانی، اور پھر اپنی عبادت، اپنی توحید، اور پھر اس پر مستقل مزاجی سے ڈٹ جانا، جم جانا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ لیکن اس کے باوجود جو منکرین ہیں، جو حزب الشیاطین ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، ان کے اعتراضات پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ اپنے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اصل میں اعتراضات کے پیچھے جو جوابات ان کو ملیں گے ان کے سمجھنے والا ذہن ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے۔ اعتراضات کی بیک گراؤنڈ پہ ضد ہے، تعصب ہے، اناد ہے، میں نہ مانوں والا مزاج ہے، تو پھر کیسے ان کے اعتراضات رفع ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسان، یہ انسان کہتا ہے أَإِذَا مَا مِتُّ، کہ جب میں مر جاؤں، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو پھر میں زندہ ہو کر نکلوں گا۔ یعنی یہ اشکال شبہات پیدا کرتا ہے۔ یہ کون سا انسان؟ جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کی توحید کا منکر ہے، جو مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے، جس کو اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولا یذکر الانسان، کیا یہ انسان یاد نہیں کرتا؟ یہ بھول گیا ہے انسان، اس کی یادداشت کہاں گئی ہے؟ انا خلقناہ من قبل، کہ اس سے پہلے کس نے اس کو پیدا کیا تھا؟ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ولم یک شیئا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ انسان اگر اپنی اس باڈی پر غور کرے، اس کا جو وجود ہے، اس کا وجود جو ایک ماں سے پیدا ہوا ہے، اور پھر ماں کے پیٹ میں یہ 9 ماہ ٹھہرا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا کیا، اس پورے پروسیس میں اس کی نگرانی کی، اس کو رہنمائی دی، اس کے لیے غذا کا بندوبست کیا، نشو و نما کا بندوبست کیا۔ اور اس سے پہلے یہ کیا تھا؟ اپنی جو ماں اور باپ ہیں ان کے جو ایک پورا پروسیس اللہ نے طے کیا ہے، اس سے پہلے تو یہ عدم تھا، یعنی نہیں تھا، ولم یک شیئا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا، سارے پروسیس سے گزارا۔ تو یہ غور نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ وہی قادر مطلق ہستی ہے جنہوں نے یہ کیا ہے۔ اور پھر جب پہلا عدم تھا، یعنی وجود نہیں تھا، تو اللہ نے پیدا کر دیا، تو پھر اس خدا کے لیے اب دوبارہ اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ فَوَرَبِّكَ، بس قسم ہے آپ کے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ان کو جمع کریں گے، والشیاطین، اور ان کے جو بڑے شیاطین ہیں ان کے ساتھ جمع کریں گے، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم اپنے دربار میں ان کو پیش کریں گے، حول جہنم جثیا، دوزخ میں یہ گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ رب العزت اس روز جزا جو مالک یوم الدین ہے، روز جزا کے مالک ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی شبہات پیدا کر لیں، منکرات پیدا کر لیں، ضد کر لیں، تکبر کر لیں، جو کرنا چاہتا ہے کر لو، اللہ رب العزت ان حزب الشیاطین، جو شیاطین الانس ہیں، انسانوں میں سے شیاطین ہیں، اور ان کا جو بڑا سینئر شیطان ہے، سب کو اپنی بارگاہ میں اکٹھا کریں گے، اور یہ
جب جہنم میں آئیں گے تو گھٹنوں کے بل گریں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعہ، پھر جتنی بھی حزب الشیاطین ہیں ان میں سے ہم جدا کر لیں گے، من کل شیعہ، ہر گروہ میں سے، جتنے بھی یہ مفادات کے پجاری گروپ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ہم جدا کریں گے۔ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، ان میں سے جو بھی سب سے بڑا اللہ کا نافرمان تھا، متکبر تھا اور اپنے دور کا فرعون تھا، نمرود تھا، ظالم بادشاہ تھا، اللہ رب العزت ان کو اکٹھا کریں گے ان جماعتوں کے ساتھ، ان کے لیڈروں کے ساتھ۔ پیچھے ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ان کے جو لیڈر ہیں ان لیڈروں کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، عزیزوں، آج جب ہم ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ظلم کی حمایت کریں گے، کفر اور شرک کی حمایت کریں گے، جب طاغوتی طاقتوں کی حمایت کریں گے تو اللہ نے ہمیں معاف نہیں کرنا۔ قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا ایک دن سب شیاطین کو اکٹھا کیا جائے گا، حزب الشیاطین کو اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر جو بڑے بڑے اکڑ کے چلنے والے، بڑے دعوے کرنے والے، حکمرانی کے ظلم پیدا کرنے والے، اپنے معاشروں کو لوٹنے والے، لوٹ کسوٹ پیدا کر کے، ظلم کا نظام پیدا کر کے، غربت پیدا کرنے والے، عوام پہ ٹیکس لگانے والے، یہ جتنے بڑے بڑے چودھری ہیں، حکمران ہیں، سردار ہیں، ان کو اللہ علیحدہ کر لیں گے۔ ثم لنحن اعلم بالذین، پھر ہم کو خوب معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں، ہم اولا بها صلیہ، ان کو کیسے داخل کرنا ہے، کہاں داخل کرنا ہے، کس کے قابل ہے یہ۔ اللہ رب العزت کبھی بھی مجرمین کو معاف نہیں کریں گے، کیوں؟ وہ یوم الدین ہے، وہ روز جزا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا تم میں سے جو وہاں نہیں پہنچے گا، وہ یوم الدین ہے۔ کیوں؟ کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اللہ رب العزت کا حتمی فیصلہ ہے، یہ فیصلہ لازمی ہو کے رہنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اللہ رب العزت عدل کرتے ہیں۔ اب اس عدل کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس جو میزان ہے جب وہ میدان میں آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ کس طرح دنیا میں زندگی بسر کی ہے انہوں نے۔ اس لیے اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ ان مجرمین کے حالات ہیں، یہ ان کافرین، مشرکین، منافقین کے حالات ہیں، اور ان کی سزائیں ہیں، ان کے لیے تنبیہ ہے، الرٹ ہے۔ اور میرے عزیزو، ہمیں بھی الرٹ ہے دور حاضر میں کہ ہم ان مجرمین کا ساتھ نہ دیں، ان ظالم طاقتوں کا ساتھ نہ دیں، جو متکبرین ہیں، جو اللہ رب العزت کو بعض اوقات زبان سے تو مان رہے ہوتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرما دیا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کیا بیماری؟ تکبر کی بیماری، ضد کی بیماری، حسد کی بیماری ہے۔ یہ دشمنی رکھتے ہیں انسانیت سے، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہم انسانیت کے برابر ہوں اور ہم سے جواب طلبی کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ جو سچی جماعتیں ہیں ان سے وابستہ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.